حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران بنے، حاکم بنے، تو خلافت کا دور حکومت ختم ہو چکا تھا۔ وہ خلافت جو حضور نے ایک محل تیار کر کے دیا تھا، سیاست کا نظام دیا تھا، وہ نظام ختم ہو چکا تھا۔ ملوکیت کا پہلا قدم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا کہ یہ زور کے ساتھ، طاقت کے بلبوتے پہ یہ حاکم بنے تھے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک حاکم رہے۔ جب 10 سال آپ کی حکومت کو گزرے، میں دور خلافت نہیں کہہ رہا، دور حکومت کو گزرے، یعنی یہ دور خلافت اور دور ملوکیت میں فرق واضح ہونا چاہیے کہ جس وقت 10 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو گزر چکے تھے، اس وقت ایک جلیل القدر صحابی جناب سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ، آپ اپنے بعد ایک جانشین نامزد فرما دیں۔ اگر آپ نے اپنے بعد جانشین نامزد نہ کیا، ہو سکتا ہے کہ پھر فسادات اٹھ کھڑے، پھر مختلف لوگ خلافت کا دعویٰ لے کھڑے ہو جائیں گے، پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ 5 برس ہو چکے کہ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی جان چلی گئی، مسلمان قتل کیے گئے، شہید ہو گئے۔ یہ نہ ہو کہ دوبارہ پھر وہی حالات بن جائیں، پھر خانہ جنگی کا ماحول بن جائے، لہٰذا آپ اپنا جانشین نامزد فرما دیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا، انکار فرما دیا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تو اس وقت سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دلائل پیش کی۔ کبار صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ جماعت جن کی تعلیم و تربیت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جن کا تزکیہ خود حضور نے کیا تھا، جن کے اندر کو صاف حضور نے کیا تھا، جن کے دلوں کو پاک، نیتوں کو پاک حضور نے خود کیا تھا، فرمایا کہ وہ جماعت اکثر و بیشتر رخصت ہو چکی ہے، وفات پا چکی ہے، اور اب جو لوگ نو مسلم ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فتوحات کے ذریعے یا فتوحات کے بعد مسلمان ہوئے، اور ان لوگوں کا ایمان وہ نہیں ہے، اس لیول کا ایمان نہیں ہے، وہ ایمانی جذبہ نہیں ہے، وہ تقوی نہیں ہے، وہ تدین نہیں ہے، وہ اصول پرستی نہیں ہے ان کا، اور ان کے شعور کے اندر، ان کے وجود کے اندر اسلام کی پوری تعلیمات گہری اتری ہوئی نہیں ہیں، لہٰذا یہ ان حالات کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے یہ دوبارہ خانہ جنگی کا ماحول نہ بن جائے، آپ اپنا جانشین نامزد فرما دیں۔ اور یہ سیدنا مغیرہ ابن شعبہ تھے کون؟ وہ یہ اصحاب شجرہ میں سے تھے، یعنی وہ اصحاب کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ سے متصلاً قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جس کا تذکرہ سورہ فتح کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا کہ رب العالمین راضی ہو گیا ان مومنین سے، ان ایمان والوں سے جنہوں نے اے میرے پیغمبر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے۔ تو یہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ ان اصحاب میں سے تھے، اور یہ وہ صحابی تھے کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین خانہ جنگی رہی، اس دور کے اندر سیدنا مغیرہ بن شعبہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، یہ نہیں تھا کہ شروع سے ہی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، بلکہ شروع سے یہ حضرت علی کے ساتھ تھے، انہی کے سپورٹر تھے، انہی کے حامی تھے۔ لیکن اب جو حالات بن چکے تھے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ دیکھ رہے تھے کہ حالات وہ نہیں رہے،
اور بہت بڑے سیاستدان تھے، بڑے دانشمند انسان تھے، وہ حالات کو پرکھتے تھے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ کو یہ درخواست کی تھی کہ آپ اپنا جانشین نامزد فرما دیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا ولی عہد متعین کر دیا اور تمام گورنروں کو خطوط بھیج دیے، پیغام بھیج دیے کہ یزید کی ولی عہدی کی بیعت لے لی جائے۔ اور یزید کے ولی عہدی کی تمام لوگوں سے بیعت لے لی گئی سوائے 5 حضرات، تمام نے بیعت کو قبول کر لیا۔ وہ 5 شخصیات کون سی تھیں؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن۔ حضرت عمر وفات پا چکے تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ۔ حضرت زبیر وفات پا چکے تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ۔ اور 5ویں شخصیت وہ تھی کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، حضرت علی کی شہادت ہو چکی تھی، ان کے صاحبزادے جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 شخصیات تھیں۔ انہوں نے انکار کیا تھا کہ ہم بیعت ولی عہد کی قبول نہیں کریں گے یزید کی۔ اور اس وقت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر نے یہ جملہ کہا تھا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ کیسر و کسریٰ کی سنت پر پھر عمل کیا جائے کہ باپ کے بعد بیٹا حاکم بنے؟ ایک قدم تو خلافت کا نظام پہلے سے ہی نیچے آ چکا ہے، چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشاورت سے حاکم نہیں بنے تھے، وہ طاقت کے بلبوتے پہ حاکم بنے تھے، اور یہ ملوکیت کا پہلا قدم تھا۔ خلافت کا نظام ختم ہو چکا تھا، اس لیے فرمایا کہ ایک کڑی زوال کی تو آ چکی ہے اور تم دوسری کڑی زوال کی بھی لانا چاہتے ہو کہ کیسر و کسریٰ کے طریقے پر عمل کر کے ایک ہی خاندان میں، ایک ہی قبیلے میں باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا حاکم بنے۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہونے کی، انکار کر دیا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دانشمند انسان تھے، انہوں نے ان 5 حضرات پر کسی طرح کی کوئی بندش، کوئی قید نہیں لگائی، اور یہ 10 سال کا عرصہ پھر امن و سلامتی کے ساتھ گزرا۔ حضرت امیر معاویہ کا جو دور حکومت تھا 20 سال کا، وہ بڑا پرامن گزرا، لیکن جب 10 سال مکمل مزید ہوئے، یعنی یزید 10 سال تک ولی عہد رہا ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو 20 سال گزرے، سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، وفات ہو گئی۔ آپ کے بعد یزید نے پھر تمام گورنروں کو پیغام بھیج دیا کہ وہ بیعت جو تمام لوگوں سے ولی عہد کے نام سے لی گئی تھی، فرمایا کہ وہ خلافت کے نام پہ لے لی جائے۔ تمام گورنروں کو پیغام بھیجے، تمام لوگوں نے پھر ان کی خلافت قبول کر لی، بیعت کر لی ان کے نام کی۔ یہی حضرات جو 5 شخصیات تھیں، انہوں نے پھر انکار کیا، اور ان میں سے ایک شخصیت جناب سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات وفات پا چکے تھے، باقی 4 حضرات موجود تھے۔ تو ان میں سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمر میں ان لوگوں سے بڑے تھے، اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے سب سے پہلے مفسر تھے۔ آج تفسیر کے اندر جتنی بھی روایات ملتی ہیں، اکثر و بیشتر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگردوں سے یعنی تابعین سے ہی ملتی ہے، اور دوسرے حضرات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ یہ سلسلۃ الذہب کی پہلی کڑی تھی، حدیث کے اندر ان کا بڑا مقام تھا، بہت سی احادیث ان سے مروی ہیں۔ یہ 2 حضرات، ان کی جو رائے تھی وہ یہ تھی، اگرچہ وہ بہت بڑی غلطی ہے کہ کیسر و کسریٰ کی سنت پر عمل کر کے وہ حکومت چلا رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے خون ریزی کی جائے، مسلمانوں کا خون بہایا جائے، گردنیں کاٹی جائیں، لہٰذا بیعت کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو ان 2 حضرات نے بیعت قبول کر لی۔
اب رہ گئے دو حضرات، سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دو حضرات نوجوان شخصیت تھی، یہ ہجرت کے بعد ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب ہجرت کر کے مہاجرین میں سب سے جو پہلا بچہ پیدا ہوا تھا وہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ حضرات تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ سیدہ اسما کے بیٹے تھے۔ تو ان حضرات نے انکار کر دیا، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ ایبدل الدین وانا حی، کہ کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کر دی جائے گی، کیا دین کو تبدیل کر دیا جائے گا، بدل دیا جائے گا، جبکہ میں ابھی زندہ ہوں۔ فرمایا کہ میں جیتے جی یہ کبھی نہیں ہونے دوں۔ ایسے ان دو حضرات نے، سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے انکار کر دیا بیعت سے۔ فرمایا کہ خون ہوتا ہے تو ہو جائے، گردنیں کٹتی ہیں تو کٹ جائیں، خانہ جنگی کا ماحول بنتا ہے تو بن جائے، لیکن ہم کسی حال میں اسلامی نظام کو اپنی آنکھوں کے سامنے نیچے اترتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ انکار کر دیا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ جس وقت یزید نے یہ حکم جاری کیا تھا بیعت کا، اس وقت مدینہ کا جو گورنر تھا وہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان تھا، تو انہوں نے بیعت کو قبول نہیں کیا، یہ مکہ چلے گئے۔ جب مکہ پہنچے تو وہاں جا کے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حالات معلوم کیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس وقت کوفہ سے بہت سارے خطوط آ چکے تھے، اے حسین بن علی آپ کوفہ میں تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ تو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ ابن زبیر، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں حضرات سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کہ خطوط تو پہنچ چکے ہیں، کوفہ میں جانا چاہیے یا نہیں۔ تو ان حضرات نے مشورہ دیا کہ اے حسین، ہمیں کوفہ والے وعدہ کے پکے نہیں لگتے، وہ لوگ وعدہ خلافی کرنے والے، لہٰذا آپ نہ جائیے۔ تو اس وقت حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا تاکہ حالات معلوم ہو جائیں۔ جس وقت مسلم بن عقیل کوفہ میں گئے تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام کی بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ تمام نے کر، اور پھر حضرت حسین کے پاس پھر خطوط آئے۔ مسلم بن عقیل نے بھی خط بھیجا کہ کوفہ کے تمام لوگوں نے میرے ہاتھ پہ آپ کے نام کی بیعت کر لی ہے، لہذا آپ تشریف لے آئیں۔ اور کوفہ کے لوگوں نے بھی خطوط بھیجے، بہت سارے خطوط آ گئے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مشورہ کیا انہی حضرات سے کہ اب تو انکار کی گنجائش ہی نہیں، کہ بیعت بھی ہو چکی ہے میرے نام کی، اور وہ بلا بھی رہے ہیں، پھر دوبارہ پھر خطوط آنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو ان حضرات نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب کوئی انکار کی گنجائش تو نہیں ہے، لہٰذا آپ چلے جائیں۔ آپ نے سفر شروع کر دیا۔ ابھی سفر کے دوران ہی تھے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، اور بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ وجہ یہ بنی تھی کہ کوفہ کا جو گورنر تھا وہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یزید نے خیانت کرتے ہوئے ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا دیا اور نعمان ابن بشیر کو ہٹا دیا سلطے سے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد بڑا ظالم تھا، اس نے آتے ہی اپنا ڈنڈا بجایا۔ کوفہ والے پہلے ہی لڑکھڑا رہے تھے، جب اس نے ڈنڈا بجایا تو پھر وہ بیعت جو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر کی تھی، اس کو توڑ دیا اور مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ راستے میں تھے، ایک شخص ملا جس کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ وہ شاید کہ وہ شاعر فرزدق تھا، اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ اے حسین بن علی، تم کوفہ تو جا رہے ہو، لیکن مجھے وہ لوگ اچھے نہیں لگتے، وہ لوگ مجھے اچھے نظر نہیں آ رہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل تو تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہوں گی، آپ کے حق میں نہیں۔ اور یہی ہوا۔
جب خبر ملی مسلم بن عقیل کی شہادت کی تو اس وقت آپ نے پھر مشورہ کیا تو مسلم بن عقیل کے رشتہ داروں نے کہا کہ ہم تو قصاص لیں گے۔ پھر قافلہ روانہ ہوا اور ادھر سے ابن زیاد نے عمر بن سعد کے ہاتھوں ایک لشکر بھیجا، غالباً 1000 کا تھا، کہ جا کے حسین ابن علی کا محاصرہ کرو اور ان سے لڑائی کرو، بیعت ان سے لو ورنہ لڑائی جنگ ہوگی۔ عمر بن سعد جب پہنچے، حسین ابن علی سے ملاقات ہوئی، گھیرے میں لے لیا تو حضرت حسین ابن علی نے فرمایا کہ میں بیعت تو نہیں قبول، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ فرمایا کہ جہاں سے میں آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے کی اجازت دے دو، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا کہ مجھے کسی محاذ پر بھیج دو، میں کفار سے لڑتا رہوں۔ اور تیسری شرط یہ فرمائی کہ یا تم مجھے اپنے حاکم یعنی یزید سے ملاقات کرواؤ۔ اور یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امیر معاویہ سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ معاملہ صلح میں بدل گیا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے یزید سے ملاقات کی قطعاً اجازت نہیں دی اور نہ ہی انہوں نے دوسری 2 شرطیں قبول کی۔ وجہ یہی تھی کہ اگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے ملاقات کر لیتے ممکن تھا کہ کوئی حالات بدل جاتے، لیکن ظالموں نے ملاقات کی مہلت دی۔ عمر بن سعد نے کچھ نرمی سے کام لیا، 3 شرطیں لکھ کر کوفہ ابن زیاد کے پاس بھیج دی کہ اب تو کوئی مشکل نہیں ہے، کہ انہوں نے 3 شرطیں لکھ دی ہیں۔ جس وقت یہ خط کوفہ کے اندر ابن زیاد کے پاس پہنچا، اس وقت ابن زیاد کے پاس شمر ابن ذوالجوشن موجود تھا، وہ پاس بیٹھا تھا، اور یہ وہ لعین انسان تھا کہ جس کی ایک بہن ام بنین تھی جو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور ان کے بطن سے عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اس کے باوجود اتنی اس کو دشمنی تھی کہ اس شمر ابن ذوالجوشن نے کہا کہ اے ابن زیاد، مجھے تو لگتا ہے تو نے جو لشکر پہلے بھیجا عمر بن سعد کیا تھا وہ حسین ابن علی کے ساتھ مل گیا ہے۔ اس وقت یہ شمر ابن ذوالجوشن نے یہ کہا تھا کہ مجھے بھیجو لشکر دے کے اور یہ حکم دو کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ سب سے پہلے تو میں عمر بن سعد پر سختی کروں گا کہ اس نے اتنی نرمی سے کام کیوں لیا، وہ ان کے ساتھ مل چکا ہے، پھر میرے ہاتھ پہ بیعت ہوگی ورنہ جنگ ہوگی۔ تو ابن زیاد نے شمر ابن ذوالجوشن کے ساتھ 2000 یا 4000 کا لشکر پھر بھیج دیا۔ جب یہ میدان کربلا میں پہنچا، عمر بن سعد سے ملاقات ہوئی اور کہنے لگا کہ تو نے اتنی نرمی سے کام کیوں لیا، کہیں تو حسین ابن علی کے ساتھ تو نہیں مل گیا؟ عمر بن سعد کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ تو اس وقت عمر بن سعد نے بھی سختی شروع کر دی اور پھر یہ حکم انہوں نے جاری کیا کہ اے حسین ابن علی، یا تو بیعت کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ تھے، کیسے ممکن تھا کہ باطل کے سامنے جھک جاتے؟ ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اس وقت حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیعت کسی حال میں قبول نہیں، جنگ کرنی ہے تو کر لو، میں اپنا خاندان تو شہید کروا سکتا ہوں لیکن باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ میں نے ایسی گود میں پرورش ہی نہیں پائی کہ جہاں باطل کے سامنے جھکنا سیکھا۔ تو 10 محرم الحرام عصر کی نماز سے پہلے سن 61 ہجری تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ ان ظالموں نے بے دردی سے شہید کر اور خیموں کو بھی آگ لگا دی۔ اب اس بات میں کچھ لوگ یہ باتیں بناتے ہیں کہ خیموں کو جو جلایا گیا تھا اس وقت جو عورتیں تھیں ان کی بھی تذلیل ہوئی تھی، حالانکہ سراسر غلط ہے، بالکل یہ بات غلط ہے۔ ارے وہ خاندان نبوت کی صاحبزادیاں تھیں، ان کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟
اگر وہاں بھی حیا میں نہ ملی تو پھر ہمیں حیا کس گھرانے سے ملے گی؟ حیا تو اس گھر کی لونڈی ہے۔ وہ جو انہوں نے خیمے جلائے تھے ان کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ان خیموں کے اندر وہ خطوط موجود تھے جو کوفہ والوں نے حضرت حسین ابن علی کے نام بھیجے تھے کہ آپ کوفہ میں تشریف لائیں اور ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ تمام موجود تھے، اور ابن زیاد اور یہ جو شمر تھا، ان ظالموں کو یہ خطرہ تھا اگر کوئی ثبوت باقی رہ گیا، کسی طرح کا کوئی خط باقی رہ گیا، اگر یزید تک اس کا ثبوت پہنچ گیا تو ہماری خیر نہیں ہے۔ اس وجہ سے ظالموں نے خیمے جلا دیے، تمام ثبوت ختم کر دیے، اور پھر یہ قافلہ چلا کوفہ کے اندر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں اس کے سامنے رکھا گیا۔ اس وقت اس نے اپنی لاٹھی، چھڑی یا ڈنڈے کے ساتھ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر مارا۔ تو اس وقت ابن زیاد کے پاس ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، بوڑھی شخصیت، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ موجود تھے۔ یہ وہ صحابی تھے کہ جس وقت کفار نے دار الندوہ کے نام سے اپنا پارلیمنٹ بنایا تھا، تو زید کے والد ارقم نے دار ارقم کے نام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پارلیمنٹ بنایا تھا۔ یہ وہ صحابی رسول تھے۔ اس وقت انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو ترمذی کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں۔ فرمایا کہ ابن زیاد، اے ظالم، اپنے اس ڈنڈے کو، اپنی اس چھڑی کو، اس لاٹھی کو یہاں سے ہٹا لے۔ میں نے کئی دفعہ ان ہونٹوں پر کالی کملی والے کو بوسہ لیتے دیکھا ہے، یہ اپنی چھڑی کو ہٹا لے یہاں سے۔ تو پھر ابن زیاد اور یہ تمام اس لشکر کو لے کے یزید کے دربار میں پہنچے۔ جب یزید کے پاس پہنچے تو اس کی جو گھر والی تھی اس کو جب یہ خبر ملی تو کوہرام مچا دی، اس نے روتی چلاتی ہوئی دربار میں آ کھڑی ہوئی۔ مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ یزید کی بیگم کے سر پر دوپٹہ بھی اس وقت نہیں تھا جس وقت وہ روتی چلاتی ہوئی دربار میں آئی تھی، اور کہنے لگی کہ اے یزید، یہ کیا تو نے قیامت برپا کر دی ہے؟ تو نے خاندان نبوت کو اجاڑ کے رکھ دیا، تو نے کیا حال کر دیا؟ اس وقت یزید نے، مورخین نے جو لکھا ہے کہ دوپٹہ اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اپنی زوجہ کے سر پر رکھا اور کہا کہ تم گھر چلو، میں یہ معاملہ سنبھال لوں۔ اس ظالم نے معاملہ سنبھالا نہیں تھا، بلکہ لے دے کے یہ معاملہ وہیں پر نمٹا دیا، ان ظالموں کے ساتھ مل گیا تھا یزید۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت حسین کے خون کا بدلہ لیتا، ارے حضرت حسین کا جو پسینہ تھا وہ تو ان کے خونوں سے بھی افضل تھا، لیکن اس ظالم یزید نے کسی طرح کا کوئی بدلہ نہیں، انہی کے ساتھ مل گئے ظالموں کو۔ اور اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی، حضرت حسین کی بڑی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، فرمایا تھا کہ میرا بھائی حافظ قرآن تھا، میرا بھائی قاری قرآن تھا، ان ظالموں نے بے دردی سے اس کو شہید کر دیا۔ فرمایا کہ میرے پروردگار، ان ظالموں کو کبھی قرآن کی دولت نہ دے، ان کو ذلیل و رسوا کر دینا اس دنیا میں۔ اور یہی حال ہوا۔ پھر لوگوں نے دیکھا اور مورخین نے ان حالات کو لکھا ہے۔ جس دربار میں ابن زیاد کے سامنے حضرت حسین کا سر رکھا گیا تھا، مورخین لکھتے ہیں اسی دربار کے اندر، اسی کوفہ کے اندر، اسی دربار کے اندر ابن زیاد کا سر بھی رکھا گیا مختار سقفی کے سامنے۔ اور اس نے یہاں تک لکھا کہ مختار سقفی نے پھر اس ابن زیاد کی لاش پر بولے کتے چھوڑ دیے تھے۔ فردن ان کے ساتھ یہی معاملہ بنا۔ دنیا میں ان کے ساتھ بہت برا ہوا، آخرت میں جو ہوگا وہ اللہ جانتا۔